بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا جمعہ کی نماز فوت ہو جائے، آنے میں تاخیر ہو گئی اور جمعہ کی نماز ختم ہو چکی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمعہ کی نماز پڑھے گا کہ ظہر کی نماز پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا جو فتویٰ ہے آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح اور درست بات یہی ہے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے وہ نماز ظہر ادا کرے گا۔ جمعہ فوت ہونے کی صورت میں نماز جمعہ ہی ادا کرنا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس سلسلے میں چند صحابہ کرام کے آثار۔ ایک اثر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا ادرک الرجل یوم الجمعۃ رکعۃ صلی الیہا رکعۃ اخری فإن وجدہم جلوسا صلی اربعا۔ مصنف عبدالرزاق میں اور محلہ ابن حزم میں اور امام بیہقی کی کتاب میں المدونۃ الکبریٰ کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے الاوسط ابن المنذر ابن ابی شیبہ میں کہ جب آدمی جمعہ والے دن ایک رکعت پالے تو وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ادا کر لے گا۔ اگر لوگوں کو جلسے کی حالت میں پالے تو 4 رکعت ادا کر لے، یعنی ایک رکعت بھی اس کو نہیں ملی، صرف قاعدے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی صورت میں اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح اور سنہری ہے۔ امام عبدالرزاق نے اسے بطریق معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ حضرت معمر بن راشد ثقہ ثابت فاضل ہیں، اور ایوب سختیانی ثقہ ثابت اور من کبار فقہاء العباد میں سے ہیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں رقم تراز ہیں کہ جو شخص امام کو نماز جمعہ میں پالے، اگر تو اس کے ساتھ ایک رکعت مکمل پالے تو اس نے جمعہ پا لیا، پھر جب امام سلام پھیر دے تو اس کے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے تو جمعہ مکمل ہو گیا، یعنی ایک رکعت فوت ہوگی تو ایک رکعت پڑھ لے۔ اور اگر امام کے ساتھ مکمل ایک رکعت نہ پائے، جیسا کہ دوسری رکعت میں امام کو رکوع کے بعد اٹھنے کی صورت میں پائے، تو اس کا جمعہ فوت ہو گیا۔ اب اس پر واجب ہے کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ جس شخص نے نماز کی ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، یعنی جماعت کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ موطا میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح سے مسلم کتاب المساجد کے اندر بھی، اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ یہ بات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان کی گئی ہے۔ اور سعید بن المسیب، علقمہ، اسود اور عروہ، حسن بصری، زہری، امام ثوری، امام مالک، اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہوی، تمام فقہاء اکرام رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ امام بغوی کی توضیح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے اس پر 4 رکعت ادا کرنا لازم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اثر کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے، جس کو ابو نضرہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی عمران بن حسین فقال رجل قد فاتته الجمعہ کم یصلی؟ قال عمران لم تفوته الجمعہ فلما ولى الرجل قال عمران اما انه لو فاتتنی الجمعۃ صلیت 4۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جس آدمی کا جمعہ فوت ہو جائے وہ کتنی نماز ادا کرے؟ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا جمعہ کیوں فوت ہوتا ہے؟ جب آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگا تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہرکیف اگر میرا جمعہ فوت ہو جاتا تو میں 4 رکعت ادا کرتا۔ اس روایت کی تمام راوی اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں۔ اس میں ایک علت یہ ہے کہ بعض ائمہ نے یحییٰ ابن ابی کثیر کو مدلس کہا ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں، لا یحدث الا عن ثقہ، یہ ثقہ کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے۔ تہذیب
والتہذیب والجرح والتعدیل میں۔ لہذا یہ روایت بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی شاہد ہے، جس کا جمعہ فوت ہو جائے اس کے لیے 4 رکعت نماز ادا کرنا پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج کی ہے، من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیضف الیہا اخری ومن فاتتہ الرکعتان فلیصلی اربعا۔ جس آدمی نے جمعہ کے دن 1 رکعت امام کے ساتھ پا لی تو وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے، یعنی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور جس کی 2 رکعت فوت ہو جائے امام کے ساتھ میں تو وہ 4 رکعت ادا کرے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی تو وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی۔ اگر لوگوں کو بیٹھا ہوا پائے تو ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ یہ حدیث امام دارقطنی نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس میں من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرکہا یہ الفاظ صحیح ہیں، اور من ادرک من الجمعۃ رکعۃ غیر محفوظ ہیں۔ یعنی اس حدیث میں عام نماز کے بارے میں ہے، جس نے 1 رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ جمعہ کے بارے میں نہیں ہے، جس نے جمعہ کی 1 رکعت کو پا لی۔ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنداً ضعیف ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے مضمون میں گزر چکا ہے۔ من ادرک رکعۃ من یوم الجمعۃ فقد ادرکہا ولیضف الیہا اخری، جس نے جمعہ کے دن 1 رکعت امام کے ساتھ پا لی تو اس نے جمعہ کو پا لیا، اور وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت کو 1 مکمل کر لے۔ کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ روایت سند سنن ابو دارقطنی میں، طبرانی اوسط میں، طبرانی صغیر میں، مجمع البحرین فی زوائد المعجمین میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر ائمہ محدثین سے یہی بات منقول ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے اس بات کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، اور اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کی دلیل آپ نے دیکھا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے رکعت پا لیا تو اس نے نماز پا لیا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری امام نسائی کی عبداللہ بن عمر سے جو حدیث آتی ہے کہ جس نے جمعہ کی رکعت پا لیا تو دوسری رکعت کو اضافہ کر کے مکمل کر لے، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ باقی یہ کہ اب کوئی آدمی انسان نماز کے آنے میں دیر ہو گئی، اپنے ارادے سے دیر کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ گاڑی آنے میں دیر ہو گئی، یا یہ کہ کوئی اور عذر ہے، سو گیا تھا یا بھول گیا تھا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جس میں تم غلطی سے کوئی کام کر بیٹھو، اور اگر عمدن کرو گے تو پھر اس پر تمہیں گناہ سرزد ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو ضائع کرنے کا عمدن کوئی ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کی نماز جمعہ ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ارواء الغلیل میں، کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے خطا، غلطی اور نسیان، بھلاوٹ کو معاف کر دیا ہے، اور اس چیز کو بھی معاف کر دیا ہے جو ان کو زبردستی کرایا جائے کوئی کام۔ تو اس حال میں اگر کوئی آدمی اپنے ارادے میں سچا ہے اور بغیر عذر کے اور بغیر کسی یعنی عمدن نہیں کیا تو پھر انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، اور ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا شرکوکم فی الاجر حبسہم المرض۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جہاں بھی تم چلتے ہو جاتے ہو جہاد میں اور کوئی وادی تم پار کرتے ہو تو تمام اجر و ثواب میں وہ برابر کے شریک ہیں تمہارے ساتھ میں، مگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو روک رکھا ہے کس نے؟ بیماری نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری ہے یا کسی گاڑی کے پہنچنے میں یعنی غیر ارادی طور پر کوئی سبب ہے، عذر شرعی ہے، تو پھر اس کے لیے معاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کی نیت کے حساب سے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔